محترمہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما ملأ نبي الوعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلاب يقمن صلبه فإن كان لا محالة فصلص طعام وصلص شراب رواه الترمذی وغیرہ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کھانا زیادہ سے زیادہ کتنا کھایا جائے، زیادہ سے زیادہ کتنا کھایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پیٹ میں حد سے زیادہ کھانا ڈالے، حد سے زیادہ، تو اس سے برا اور بدتر کوئی اور برتن نہیں، اس سے برا اور بدتر کوئی اور برتن نہیں۔ پھر آگے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابن آدم کو چاہیے کہ اتنے لقمے ڈالے پیٹ میں، اتنے لقمے جس سے اس کی کمر کی ہڈی سیدھی رہے اور اللہ کی اطاعت عبادت کر سکے اور بقدر ضرورت اپنی معاشی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ بقدر ضرورت یعنی بقدر ضرورت اپنے لیے کھانا پینا اور جو دنیاوی زندگی کی ضروریات ہے وہ کما سکے، بس اتنے لقمے اس میں ڈال۔ اور اگر کوئی اس بقدر کفایت مقدار پہ جو اس کے لیے کافی، پیٹ کا وضو ہی یہی ہے، اس پہ کوئی قناعت نہ کر سکے اور نہ کرے تو اس کو پھر چاہیے کہ سارے کے سارے پیٹ کو کھانے کے لیے وقف نہ کر دے کہ اس میں سارے کے سارے پیٹ میں کھانا ہی ڈالے، اس کے پھر 3 حصے کرے، ایک حصے میں کھانا ڈالے اور ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ تو یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ واجب تو یہ ہے کہ انسان اس مقدار سے تجاوز نہ کرے کہ جس سے اس کو جسمانی توانائی حاصل ہو، اور جسمانی توانائی حاصل ہونے کے بعد اللہ کی اطاعت عبادت پہ قادر ہو۔ لیکن کوئی آدمی اس سے تجاوز کرنا چاہے تو حد درجہ پھر یہ ہے کہ پیٹ کے پھر بھی 3 حصے کر اور ایک حصے میں کھانا ڈالے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کو ایک برتن سے تشبیہ دی، ایک برتن قرار دیا دوسرے الفاظ میں۔ اس سے ہمیں کیا بتایا کہ پیٹ کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا میں جو آئے ہو دنیا میں تو اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے نزدیک دین کے اعتبار سے اور مقصد کے اعتبار سے اس پیٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں میں بھی سارے برتنوں میں اس کو بدتر قرار دیا۔ کیوں؟ کہ برتن جس کام کے لیے بنائے جاتے ہیں اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پیٹ کا اصل موضوع بقدر کفایت کھانا اس میں ڈالنا ہے، بقدر کفایت، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ، اللہ کی عبادت پہ انسان قادر ہو سکے۔ تو ظاہر ہے جو آدمی پھر اس حد سے تجاوز کرتا ہے، اور پھر جو 3 حصے آخری بتائے گئے، 1/3 کھانے کے لیے 1/3، اس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے
تو یہ بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے یہ کھانا۔ پیٹ میں جو محدثین نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں، حد سے زیادہ کھانا پہنچتا ہے تو اس سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی بیماریاں بھی، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، اور جو حد میں رہ کے کھاتے ہیں وہ زیادہ بیماریوں کے شکار نہیں ہوتے۔ اور پھر حد سے زیادہ کھانے سے شہوت کا بھی انسان کے اوپر غلبہ رہتا ہے، اور پھر کھانا ایک مرغوب چیز بن جاتا ہے، انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے زیادہ کھانا بھی ہے تو بھی وہ 1/3 حصہ پیٹ کا اس کے لیے وقف کرے، اس سے زیادہ نہ استعمال کرے۔ دیکھیں ہمارے نزدیک ہم بھوک کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم بھوک اس کو سمجھتے ہیں کہ کھانا کم کھایا جائے یا وقتاً فوقتاً فاقہ ہو۔ شریعت میں یہ بھوک نہیں۔ اس طرح جو ہم دیکھیں رمضان میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ غیر رمضان میں صبح ناشتہ بھی لیٹ کرتے ہیں، کوئی جلدی کر لے تو 8-9 بجے 8 بجے کر لیتا ہے، کوئی 7 بجے کر لیتا ہے، جلدی بھی کر لیتا ہے، پھر بھی دوپہر کا کھانا کھاتا ہے۔ اور پھر رمضان میں صبح ناشتہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سحری کے وقت، صبح صادق سے بھی پہلے، صبح صادق سے بھی پہلے، اور دوپہر کا کھانا پھر بھی نہیں کھاتے، پھر غروب کے بعد مغرب کے بعد جا کے کھاتے۔ تو اس اعتبار سے تو ناشتہ بھی نہ ہوا، دوپہر کا کھانا بھی نہ ہوا، لیکن اس سے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو وقتاً فوقتاً فاقہ یا کم کھانا یہ بھوک نہیں، اور یہ فقر بھی نہیں ہے، یہ فقر نہیں۔ وہ فقر جس کو حدیث میں کاد الفقر ان یکون کفرا قریب ہے کہ فقر، فاقہ اور غربت یہ کفر بن جائے، آدمی کفر تک پہنچ جائے اس کے ذریعے، اس سے مراد وہ فاقہ اور بھوک ہے کہ جو انسان کو اتنا کھانے پہ بھی قدرت نہ دے، کھانے پہ جس کی وجہ سے انسان کی کمر سیدھی ہو جائے اور رب کی اطاعت کر سکے، رب کی اطاعت کر سکے، رب کی عبادت کر سکے، اتنے کھانے پر بھی وہ قادر نہ ہو، تو وہ فقر ہے، وہ بھوک ہے۔ اور جسے ہم نے بھوک سمجھا ہے، کبھی کبھار فاقہ یا کم کھانا، یہ فاقہ نہیں، شریعت میں یہ بھوک لگی۔ تو دیکھیں دنیا میں آج کل مسلمانوں نے پیٹ کو مقصد بنا لیا ہے، اور وہ پھر جتنا زیادہ کھا رہے، اور بعض لوگ تو پھر اتنا کھا کے اتنے ڈکار مارتے ہیں کہ عجیب والی آوازیں نکلتی ہیں۔ اب حد سے زیادہ کھا کے پھر ڈکاریں مارنا، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ ہم دنیاوی زندگی کا مقصد نہیں سمجھے، اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں کھانا پینا مقصود نہیں، یہ پہننا مقصود نہیں، یہ تو ضرورت ہے اور بقدر ضرورت ہو، ضرورت ہے اور بقدر ضرورت ہو، اس کو مقصد نہ بنا لیں۔ آج ہم نے خواہشات کو ضروریات بنا لیا، خواہشات کو ضروریات بنا لیا، ورنہ رسول اللہ نے فرمایا کہ گندم کی روٹی، شاید پیچھے کی حدیث میں ادھر بھی گزرا ہے درس میں بھی، گندم کی روٹی جس کو مل جائے اور پانی کا گھونٹ جس کو، تھوڑا پانی جس کو مل جائے اور گندم کا ٹکڑا جس کو مل جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ بہترین کھانا، وہ بہترین کھانا ہے، اور یہی کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور لباس اتنا مل جائے جس سے آدمی کا جسم چھپ جائے۔ آج ہم نے فیشن کو ضرورت والا لباس قرار دیا ہے، اور کھانے پینے میں وہ جو ہماری خواہشات ہے، لذات اور چسکے، اس کو ہم نے ضرورت قرار دیا ہے۔ اسی طرح مکان ہے اور ہر چیز ہے، ظاہر ہے خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، وہ آخرت میں جا کے پوری ہوگی، اور ہم دنیا میں پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے پریشان ہے۔ ہم نے ضرورت اور خواہش میں فرق نہیں کیا ہے،
دونوں میں فرق کر لے تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے. دنیا میں بڑے سکون کے ساتھ ہماری زندگی ہوگی، آخرت بھی بنتی جائے گی، دنیا کی زندگی بھی جنت جیسی گزرے گی اور اللہ بھی راضی ہوگا، آخرت بھی بنتی جائے گی، وہاں کے درجات بنتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی زندگی کا مقصد اور دنیاوی زندگی کی حقیقت نصیب فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.